السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت صحابیات میں آج ہمارا موضوع ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا۔ خاندانی پس منظر: نام فاطمہ، والد کا نام اسد بن ہاشم بن عبد مناف، خاوند کا نام ابو طالب یعنی ابو طالب کی بیوی تھی یہ، ابو طالب بن عبد المطلب، اور کنیت ام طالب تھی۔ سیدنا علی، عقیل، جعفر، ام ہانی، جمانہ اور ریقہ، یہ سب ابو طالب کی اولاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی شفقت اور محبت کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ یہ حضرت علی کی والدہ تھی، حضرت حسن حسین کی دادی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور والدین کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی باتیں ہیں یہ، انہوں نے بہت شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ ابو طالب اور اس کی بیوی نے یہ مشاہدہ کیا کہ ان کے بیٹوں کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے، جب ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تو وہ کھانا ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ سارے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ البتہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو سبھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے، یعنی برکت ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ اس لیے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ تم انتظار کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو، تاکہ کھانے میں وہ برکت اتر آئے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مخصوص کر رکھی ہے، یعنی وہ بھی محسوس کر رہے تھے اس برکت کو۔ سبحان اللہ۔ پانی کا پیالہ ایک بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ جب اس پیالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پانی پی لیتے تو وہی پیالہ سب بھائیوں کے لیے کافی ہوتا۔ اسی لیے ابو طالب نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ کہا، اے میرے بھتیجے، آپ بڑے بابرکت ہیں۔ ابو طالب کی بیوی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اور صاحب فضل و شرف ہونے کا یقین ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمائی کرنے کے حوالے سے اپنے اوپر اعتماد کرنے لگے تو آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے ساتھ بات کی کہ ابو طالب کثیر العیال اور مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور اس موضوع پر بات کی تو اس نے ان دونوں سے کہا کہ علی اور جعفر کو اپنی کفالت میں لے لو، اور تیسرے بیٹے عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اس طرح میرا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور عباس بن عبد المطلب نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنی اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا: جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسلام کے پیغام کی وحی کی اور لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا تو سب سے پہلے عورتوں میں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تصدیق کی۔ ان کے بعد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تصدیق کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جب یہ حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو جس نے حکم مانا سو مانا، جس نے انکار کیا سو کیا۔ البتہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ اور ان کی اولاد نے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رضا سے نوازے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں یہ دلگداز منظر بھی دیکھا کہ اپنے دل کے ٹکڑے
پیارے بیٹے جعفر اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس کو الوداع کیا، جبکہ یہ دونوں قریش مکہ کے اظہار ثانیوں سے تنگ آ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجرین کے ساتھ سرزمین حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش ان دنوں ہر اس شخص کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بناتے تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت عمیس کو سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا، یہاں تک کہ ان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے۔ ان بچوں کی دادی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ ان کے قرب کی سعادت سے محروم جدائی کا کڑوا گھونٹ پیتی رہی اور ملاقات کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی۔ اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا اور ان کے بچوں نے دیگر مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی اور اللہ کے کلمے اور دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے پوری تندہی سے مصروف عمل ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب ان کے بیٹے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میری منگنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں کیا بات پتہ چل رہی ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ ابو طالب آخر تک اسلام نہیں لائے اور ان کی بیوی شروع میں مسلمان ہو گئی اور بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ دیکھیں سبحان اللہ، اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں وہ مسلمان تھیں، نماز بھی پڑھتی ہوں گی نا، اور قرآن بھی پڑھتی ہوں گی، اور اس کے علاوہ دین کے باقی کام بھی کرتی ہوں گی۔ ہجرت سے پہلے ابو طالب یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن وہاں پر تو نبوت کے 13 سال تھے۔ انہوں نے یہ 13 سال اپنی زندگی کے ایسے شوہر کے ساتھ گزارے جو ایمان پر نہیں تھے، اور اس وقت یہ حکم نہیں آیا تھا کہ کافر مومن میاں بیوی کی زندگی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ازدواجی زندگی، ایسا نہیں حکم آیا تھا ابھی، یہ حکم بعد میں آیا تھا۔ مگر یہاں جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنا کتنا مشکل ہوگا کہ ماں اور بچے ایک دین پر ہوں اور باپ دوسرے دین پر ہو۔ آج کے دور میں بھی ایسے شوہر ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور نہ دین کی تعلیم کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ایسے میں بیوی دین کی تعلیم لے رہی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، آپس میں زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے ایسے میں، اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر، تحمل اور حسن سلوک، ٹھیک ہے؟ شوہر کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن سلوک بہت ضروری ہے۔ آپ سکھانے کی کوشش کرتے رہیں اپنے شوہر کو بھی، اپنے اخلاق حسن سلوک کے ذریعے ان کی ہر چیز کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، اختلاف کے باوجود اکٹھے رہنا سیکھیں۔ اگر وہ دین پر اللہ کی توفیق کے ساتھ آ گیا تو اس کے ساتھ آپ کی بھی آخرت سمجھ جائے گی، مگر گھبرایا نہ کریں۔ ان کو پیار اور محبت سے سمجھاتے رہیں، اور بلکہ خود عملی نمونہ بن کے دکھائیں اپنے شوہروں کو، تاکہ ان کو پتہ چلے جو دین سیکھ رہی ہیں وہ دین پریکٹیکل ہے، عمل کی چیز ہے، وہ صرف پڑھائی کی بات نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہ کریں تو ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں گھر میں نا، اور بچے پیدا ہوتے ہیں وہ محبت سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی یہی تھا اپنے گھر میں صرف لڑائی جھگڑا، تو پھر محبت ان کے اندر کیسی آئے گی؟ وہ محبت سے ناآشنا ہوتے ہیں، وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کریں گے؟ اور اگر محبت نہ ہو تو اطاعت کیسے کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت و شفقت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نہایت پرامن، پرسکون اور پرسعادت زندگی بسر کرنا شروع کی۔ گھریلو ماحول میں کسی قسم کی کوئی گھٹن نہیں تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے یہ کہہ دیا تھا، اکفی فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقایۃ الماء والذہاب فی الحاجہ وتکفی کی خدمت الداخل الطحن والعجن۔ آپ کے ذمے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی، اور اب دیکھیں کس سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے والدہ سے۔ آپ کے ذمے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی
اور گھریلو ضروریات کی غرض سے باہر آنا جانا ہوگا، اور وہ گھر کے اندرونی کام آٹا پیسنا اور آٹا گوندنا وغیرہ سر انجام دے لیا کریں گی۔ اب دیکھیں یہ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیا کام ہے، یعنی کہ امور خانہ داری کا بتا رہے ہیں اپنی والدہ کو کہ امور خانہ داری جو ہے وہ اب فاطمہ کریں گی اور میں باہر کے کام جو ہے میں کروں گا۔ اس موقع پر حضرت علی نے اپنا رول بھی بتا دیا اور حضرت فاطمہ کا بھی کہ کیسے کام ہوگا۔ دیکھیں فاطمہ بنت اسد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ساس تھیں۔ حضرت علی اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں گھر کے باہر کے کام کروں گا اور گھر کے اندرونی کام آٹا پیسنا آٹا گوندنا وغیرہ کے لیے فاطمہ آپ کو کافی ہوں گی۔ میں فاطمہ کی ہیلپ کروں گا اور فاطمہ آپ کی ہیلپ کرے گی۔ اب تک آپ چکی چلاتی تھیں، کھانا بناتی تھیں، آپ آٹا گوندتی تھیں، اور اب فاطمہ آئے گی اور وہ کرے گی۔ اور اس بات پر امت مسلمہ گواہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ سب کام کیے۔ وہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کے اندر جو جوڑوں میں تکلیف تھی، وہ حدیث تو بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہے کہ وہ تسبیحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھیں پڑھنے کے لیے، تو آپ دیکھیں وہ چکی پیس پیس کر، ان کی یہی شکایت تھی نا کہ چکی پیس پیس کر میرا یہ حال ہوا، تو اسی کہ سبحان اللہ وہ کتنا کام کرتی تھی اپنے گھر کا، شوہر کے کہنے پہ کہ میں باہر کا کام کروں گا، اور ساس سے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آ کر وہ سنبھال لے گی آپ کے کام۔ آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ ساس تھی۔ انہوں نے جا کر ساس کی خدمت کی، سبحان اللہ۔ اور آج کے دور میں کیا ہے، بہت سی بچیاں جب دین پڑھ لیتی ہیں نا، کہتی ہیں کہ ماں کی خدمت تو ٹھیک ہے مگر ساس کی خدمت کا کہیں حکم نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں، یہ نیچرل بات ہے کہ مرد گھر کے باہر کے کام کرے گا اور عورت گھر کے اندر کی کرے گی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد باہر کے کام بھی کرے اور واپس آ کر ماں کی خدمت بھی کرے؟ یہ ذمہ داری بہو کی ہوتی ہے نا، جو بیٹی کی جگہ پر گھر میں آتی ہے۔ یہ ایک اخلاقی فرض ہے بہو پر۔ کچھ کام بیٹے کے ہوتے ہیں، کچھ کام بہو کے ہوتے ہیں۔ اگر بیٹا گھر میں بیٹھ کے ماں باپ کی خدمت ہی کرنے لگ جائے تو پھر وہ کما کے کہاں سے لائے گا؟ اب وہ باہر گیا ہے اور وہ چاہتا ہے آپ یہ کریں، تو بچی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مجھ پر فرض ہے یہ، کیونکہ میرے شوہر مجھے کہہ کر گیا ہے، اور شوہر کی اطاعت ضروری ہے، اور وہ صرف ساس جو ہے وہ ماں کے درجے پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بچیوں کو چاہیے کہ اپنی ساس کی سسر کی خدمت کریں، اور اسی میں سبحان اللہ عزت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنی والدہ کی طرح حسن سلوک سے پیش آتے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے اسلامی ثقافت کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹا اور احادیث رسول کو روایت کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ احادیث کی کتابوں میں ان سے بیان کردہ 40 احادیث منقول ہیں، جن میں سے 2 احادیث بخاری اور مسلم میں بھی مذکور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کے گھر اکثر و بیشتر تشریف لایا کرتے تھے اور بعض اوقات وہاں دوپہر کے وقت آرام بھی کر لیتے تھے۔ علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے، اسلمت فاطمۃ بنت سعد وکانت امرأۃ صالحہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها ویقبل فی بیتها۔ فاطمہ بنت اسد نے اسلام قبول کیا اور وہ بڑی صالح خاتون تھی، یعنی نیک خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی چچی بھی تھیں اور ماں کی جگہ بھی تھیں، اور دوپہر کے وقت ان کے گھر سو بھی لیا کرتے تھے، یعنی قیلولہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کو بعض اوقات تحائف بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بلند مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ترجیح دیا کرتے تھے۔ الاصابہ من جعدہ بن حیبر علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے موٹے ریشم کا چوغا بطور تحفہ دیا اور فرمایا اسے فاطمہ نامی خواتین میں تقسیم کر دیں۔
میں نے اس کو پھاڑ کر 4 دوپٹے بنائے، ایک دوپٹہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرا دوپٹہ فاطمہ بنت اسد کو، تیسرا دوپٹہ فاطمہ بنت حمزہ کو دے دیا، چوتھی فاطمہ کا ذکر نہیں کیا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ شاید یہ چوتھی خاتون فاطمہ بنت شیبہ تھی جو عقیل بن ابی طالب کی بیوی تھیں۔ اب یہ سارے خاندان کی فاطمہ ہیں۔ وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اکرام، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد کی ان کی زندگی میں عزت و تکریم کیا کرتے تھے، وفات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت و تکریم کو ملحوظ خاطر رکھا، یعنی مومن کے ساتھ زندگی میں بھی خیر خواہی اور اس کی وفات کے بعد بھی خیر خواہی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی، جعفر اور عقیل کی والدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا الی امی، چلو اٹھو میری ماں کے ہاں چلیں۔ ہم سب اٹھ کر کھڑے ہوئے، ہم اس طرح سہمے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتاری اور فرمایا، جب تم اسے غسل دے لو تو کفن سے پہلے اسے یہ قمیض پہنا دینا۔ پھر جب ان کا جنازہ لے کر چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میت کی چارپائی اٹھاتے، کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے، یہاں تک کہ ہم قبر پر پہنچ گئے۔ پہلے قبر میں خود اترے اور پھر قبر سے باہر نکلے اور فرمایا، اللہ کا نام لے کر اسے قبر میں اتار دو۔ جب انہیں دفن کر دیا گیا تو قبر پر کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، جزاک اللہ من امی و ربیبۃ خیرا فنعم الام والربیبہ۔ اے میری ماں اور میری پرورش کرنے والی، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو میرے لیے بڑی بہتر ماں اور پرورش کرنے والی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 2 کام ایسے کیے جو ہم نے پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا؟ ہم نے عرض کیا، ایک تو آپ کا قمیص اتارنا اور دوسرا قبر میں اترنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قمیض اس کے کفن میں شامل ہونے سے اسے کبھی آگ نہیں چھوئے گی، اور جہاں تک میرا قبر میں اترنے کا تعلق ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فراخ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خاتون میرے لیے میری حقیقی ماں کی طرح تھی۔ ابو طالب کے لیے جب دسترخوان بچھ جاتا تو وہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے چچا عباس اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعاون سے انہیں قبر میں اتارا۔ ان کی قبر حضرت اسامہ اور حضرت ابو ایوب انصاری نے کھودی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا، اے میری ماں، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے میری حقیقی ماں کے بعد میرے لیے ماں کا کردار ادا کیا۔ تو خود بھوکی رہتی اور مجھے خوب کھلاتی، مجھے لباس پہناتی، خود اچھا نہ کھاتی بلکہ اچھا کھانا مجھے کھلا دیتی، اور اس سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت مطلوب ہوتی۔ دیکھیں، ہر ماں اپنے بچے کے لیے تو بہت کچھ کرتی ہے، مگر ایسے بچے کے لیے جس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اس کا خیال صرف وہی رکھ سکتا ہے جسے اللہ کی رضا چاہیے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز کسی دل کو اتنا بڑا نہیں کر سکتی کہ وہ اس کو دے جس سے اس کو کسی خیر پہنچنے کی توقع ہی نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ وفات پا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کفن میں شامل کر دی اور خود ان کی قبر میں لیٹے اور ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اس طرح کبھی نہیں کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کے بعد یہ خاتون میرے ساتھ سب سے بڑھ کر حسن سلوک سے پیش آئی ہے۔ میں نے اس کو اپنی قمیص اس لیے پہنائی ہے تاکہ اسے جنت کے چوغے پہنائے جائیں، اور اس کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ یہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنی دوسری والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے، اور قیامت کے دن جب اہل ایمان کو انعامات سے نوازا جائے گا انہیں بھی اجر و ثواب کے انعام سے سرفراز کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک